نحمده ونصلي ونبارك على صفوة الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات الأمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بین صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. یہ آیت طیبہ سورہ توبہ کی ہے. اس آیت مبارکہ میں مہاجرین و انصار اور ان کے پیروکاروں کے انعام و اکرام کا ذکر کیا گیا کہ اسلام میں جو فضیلت دی گئی اس کا ذکر کیا گیا کہ صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ کون فضیلت والے ہیں. تو فرمایا گیا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، اور سب سے آگے سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ فضیلت والے ہیں مہاجرین اور انصار سے، اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور راضی ہو گئے وہ اس سے، اور اسی نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات بہتی ہیں ان کے نیچے ندیاں، ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایمان لانے والے، آگے ایمان لانے والے. 40ویں مسلمان ہیں آپ، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر ہجرت کرنے والوں میں بھی آپ پہلے ہیں، اور آپ نہایت ہی شان و شوکت سے آپ ہجرت فرما رہے ہیں. ہجرت تو بہت سے صحابہ کرام نے کی، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ بجد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ایک شخص کو بھی نہیں بتا سکتے کہ اس نے علل اعلان ہجرت کی ہو. آپ نے اس شان سے ہجرت کی کہ ہتھیار پہن کر مونے پر کمان لٹکائے اور ہاتھ میں چند تیر لیے کعبے میں داخل ہوئے، طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد اشراف قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں. جو شخص اپنے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہو وہ میرا راستہ روک کر مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. مگر کسی کافر کی طاقت و طاقت نہیں ہوئی کہ آپ کا راستہ روکتا یا آپ کا پیچھا کرتا، اور آپ علانیہ 20 آدمیوں کو ہمراہ لے کر مدینہ منورہ بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر مہاجرین اولین کے معزز لقب سے سرفراز ہو گئے. علل اعلان چیلنج کرتے ہوئے، مخالف کو ورغلاتے ہوئے، اکساتے ہوئے،
آپ ہجرت فرما رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں ان کو، ہے کوئی راستہ روکنے والا؟ بے خوف ہو کر آپ ہجرت فرما رہے ہیں، اور مدینہ منورہ پہنچ کر نصرت و حمایت اسلام کا ایسا شاندار ریکارڈ قائم کر دیا جو تاریخ اسلام میں یقیناً ایک بہت ممتاز شاہکار ہے۔ تمام مورخین اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ تک جتنی لڑائیاں پیش آئیں، غیر مسلموں سے جو معاہدات عمل میں آئے اور اشاعت اسلام کے لیے وقتاً فوقتاً تدبیریں اور انتظامات کیے گئے، ان میں سے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کے بغیر انجام پایا ہو۔ سفر و حضر، صلح و جنگ، ہر جگہ ہر حال میں بارگاہ نبوت کے خاص الخاص رفیق و معین رہے اور تن من دھن کے ساتھ خدمت دین و نصرت اسلام کے لیے کمر بستہ رہے۔ سن 2 ہجری جنگ بدر میں سیدنا عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی چند خصوصیات کے ساتھ مخصوص و ممتاز ہیں جو دوسرے صحابہ کو حاصل نہیں۔ دیکھیے، جنگ بدر میں کفار قریش کے تمام قبائل لڑائی کے لیے آگے آئے، مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدا کا ایک آدمی بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ یہ صرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبے کا اثر تھا۔ سب سے پہلے جنگ بدر میں جو خوش نصیب صحابی شرف شہادت سے سرفراز ہوئے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام محبوس تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں عاصم بن ہشام بن مغیرہ، جو قریش کا بہت ہی معزز سردار تھا، جب یہ جنگ کے لیے میدان میں نکلا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا۔ اپنے ماموں کا سر سیدنا فاروق اعظم نے اڑا دیا۔ آپ رشتے کو نہیں دیکھے، وہاں یہی دیکھ رہے تھے کہ وہ رسول کا گستاخ ہے، رسول کا دشمن ہے۔ تمام رشتوں کو آپ قربان کر رہے ہیں، آپ بڑھ چڑھ کر آپ اپنے ماموں کو سب سے پہلے آپ ختم کر دیے۔ آپ جانتے تھے کہ وہ ماموں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، تو خونی رشتے کو آپ ختم کر دیے، ایمانی رشتے کو ترجیح دے دیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک بہت ہی بڑی اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے معاملے میں رشتہ داری اور دنیاوی محبت کا اثر ان کے دل پر کبھی غالب نہیں آیا۔ چنانچہ یہ واقعہ جنگ بدر میں آپ نے اپنے ماموں کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا۔ اس خصوصیت کی ایک بہت ہی روشن مثال ہے۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اچانک کفار نے مسلمانوں کے پیچھے سے اتنے زور شور کا حملہ کر دیا کہ مسلمان اس ناگہانی زد کو نہ روک سکے، اور کافروں نے پتھروں اور تیروں کی ایسی بوچھار کر دی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، پیشانی اقدس پر زخم لگے، اور آپ زخموں سے نڈھال ہو کر ایک گڑھے میں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ اسی برہمی اور پریشانی میں ناگہاں یہ غل پڑ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مسلمانوں، جنگ احد میں یہ وہ نازک وقت تھا کہ مسلمانوں کا استقلال متزلزل ہو گیا، اور جو جہاں تھا وہیں پر سہم کر ٹھہر گیا، بلکہ بہت سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مگر اس ہوش و بہ حالت میں بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے نہیں ہٹے اور پورے عزم و استقلال کے ساتھ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں گڑھے میں زندہ و سلامت ہیں، تو فوراً دوڑ کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ سن 5 ہجری میں جنگ خندق کا معرکہ پیش آیا،
تو خندق کے ایک حصے کی حفاظت کے لیے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا۔ ایک دن کافروں نے اس جگہ سے خندق پار کر کے حملے کا ارادہ کیا تو سیدنا فاروق اعظم نے آگے بڑھ کر حملہ روکا اور کفار کے لشکر کو درہم بھرم کر دیا۔ چنانچہ آج بھی یہاں آپ کے نام کی مسجد فاروق اعظم موجود ہے وہاں پر مدینہ منورہ میں۔ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ ہوئی، مدینہ منورہ سے جو سفر کیا گیا، ایک مقام پر ٹھہر گئے جو عمرے کے ارادے سے آپ تشریف لے گئے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، تو لیکن عمرہ ادا نہ کر سکے اور صلح حدیبیہ ہوئی۔ آپ اس میدان میں بھی اول سے آخر تک موجود رہے اور بیعت رضوان کی سعادت سے مشرف ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کی لڑائی میں دوسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ ہی کو جھنڈا عطا فرمایا تھا۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے دن جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا پر لوگوں سے بیعت لینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو اس وقت بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب عورتوں کی بیعت کی باری آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر، تم میری طرف سے ان عورتوں سے بیعت لو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے بیعت لی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو بیعت جو ہے لی جا سکتی ہے، آپ اپنے شیخ کی طرف سے آپ بیعت لے سکتے ہیں۔ اجازت اگر ہو تو بیعت لی جا سکتی ہے۔ تو سن 9 ہجری میں جنگ تبوک کے سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ سن 10 ہجری میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع ادا کیا، اور سن 11 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیہ بنی ساعدہ میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے پرست پر آپ ہی نے بیعت خلافت کی۔ سب سے پہلے جو بیعت کیے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر وہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب اپنا دور خلافت شروع ہوتا ہے تو آپ کو حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنا ولی عہد اور جانشین مقرر فرما دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو مسند خلافت کو سرفراز فرمایا۔ آپ کے دور خلافت میں بڑی بڑی اسلامی فتوحات حاصل ہوئی۔ 14 ہجری میں دمشق، حمص، بلبیک، بصرہ، ایلا فتح ہو گئے، اور اسی سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تراویح کی نماز کے لیے جمع فرمایا۔ 20 رکعت باضابطہ تراویح کی نماز کا اہتمام فرمایا۔ سنت فاروقی 20 رکعت تراویح باجماعت۔ اور 15 ہجری میں اردن اور تبریہ صلح سے فتح ہوئے، اور اسی سال جنگ یرموک اور قادسیہ کا معرکہ پیش آیا، اور اسی سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر کو آباد کیا، اور اسی سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی تنخواہیں مقرر کی اور جاگیریں عطا فرمائی۔ 16 ہجری میں احواز اور مدائن فتح ہوئے، اور حضرت سعد نے کسرا کے محل میں جمعہ پڑھائی۔ اسی سال خنسرین، حلب
تکریت وغیرہ بھی فتح ہوئے، اور اسی سال جب حضرت سیدنا فاروق اعظم تشریف لے گئے تو بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، سن 10 ہجری کی بات ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیع فرمایا، اور اسی سال حجاز کا وہ مشہور قحط پڑا جو تاریخ عرب میں عام الرمادہ کے نام سے مشہور ہے۔ 10 ہجری میں 17 ہجری میں یہ قحط پڑا، اور 18 ہجری میں جند، نیشاپور، حلوان، حتران، نصیبین وغیرہ فتح ہوئے، اور انہی ایام میں ایک زبردست تعاون پھیلا جس کو تعاون عموس کہتے ہیں۔ 19 ہجری میں خیساریہ کو اسلامی لشکروں نے لڑ کر فتح کیا، اور 20 ہجری میں مصر فتح ہوا، اور خسر کا مشہور قلعہ بھی سر ہو گیا، اور اسی سال آپ نے خیبر اور نجران سے یہودیوں کو جلا وطن فرمایا، اور خیبر نیز وادی القرا کی زمینوں کو مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ 21 ہجری میں اسکندریہ اور نہاون فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد ملک عجم میں کوئی سرکش سلطنت باقی نہیں رہی۔ 22 ہجری میں آذربائیجان، دینور، ہمدان، طرابلس، الغرب، اسکر وغیرہ مفتوح ہوئے۔ 23 ہجری میں کرمان اور اصفہان وغیرہ پر آپ نے لشکر بھیج کر سب کو اسلامی سلطنت کا جز بنا لیا، اور اسی سال کے آخر میں حج سے واپسی کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔